السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں ایک بار پھر سے. میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمیرہ اور میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر میاں نعیم صاحب، ہمارے ایکسپرٹ جو آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. تو چلیں سر کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سمیرہ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک سنائیں ٹھاک ہے. کیسے ہیں؟ مجھے بتائیے آپ کے گھر میں سب خیریت ہے؟ جی اللہ کا کیونکہ شکر آج ہے. کل آپ نے دیکھا شعبہ چشم جی بہت بیماری پھیلی ہوئی ہے. جی پنجاب میں بہت، تو پچھلے ویک اسکولوں میں چھٹیاں بھی دے دی گئی بالکل تھیں. ابھی بھی ٹھیک چل ہے، رہی ہیں. ابھی بھی چل رہی ہیں نا. جی. تو اس کا بڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ہوں. اور اگر آس پاس ہو، بلکہ میں اپنے سننے والوں کو بھی ایک چاہوں گا کہ بہت زیادہ اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کسی ایک فرد کے ساتھ ایسی چیز ہو، ایک تو آنکھوں کو خوب دھوئیے گا، بار بار دھوئیے گا، ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے گا. اور تیسری بات، اگر چھوٹے بچے ہیں تو انہیں اسکول نہ بھیجیے گا. یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ایک بچے کی وجہ سے بہت سے بچوں کے ساتھ یہ اس طرح کا ہو سکتا ہے. یہ ہماری سمیرہ معاشرے میں ایک عادت ہے کہ ہر کام سرکار کرے، ہم خود بھی کچھ کر سکتے ہیں. اور بہت سے سمجھدار، ایسا نہیں ہے کہ نہیں، بہت سے لوگ سمجھدار ہیں، اپنی جسے کہتے ہیں سوشل رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہیں. لیکن کبھی کبھی کچھ لوگ بڑے پرٹیکولر ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، معمولی سی بات ہے، چلی جائیں، بچوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں. تو یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ یہ ایک سیکنڈ میں بیماری لگنے والی ہے. آنکھوں کو ہاتھ ملیں گے، ہاتھ دوسرے بچے کے ساتھ ٹچ ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہوتے ہوتے کیا ہو سکتا ہے. اور ایک بچے کی وجہ سے گھر کے 10 افراد اس بیماری سے مبتلا ہیں. تو وہ ہماری یہ پروگرام کا میری ایک عادت ہے، حصہ بھی ہوتا ہے کہ جب جن دنوں ہم یہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اہم چیز ہوتی ہے تو محض ایک یہ ادھانی، ویسے تو آپ خود ویل اویئرڈ ہیں، باخبر ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ پھر بھی ذرا سی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، کہ شاید اگر کسی وجہ سے آپ کے ذہن میں نہ ہو تو آپ اس کا خیال رکھیے گا. تو اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے اور دوسروں کی صحت کا بھی بہت خیال رکھیے، بچنے کی کوشش کیجیے گا. ویسے شدت موسم کی بہتر ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، تو امید یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا. میں خود بھی 2-3 دفعہ بڑا قریب جا کے بچا، اور مجھے کسی فنکشن میں گیا تو وہاں کچھ ایک صاحب تھے اور انہوں نے مطلب ہاتھ ملایا مجھ سے. آنکھوں کو میں نے دیکھا تو کہتے یار وہ تھوڑا سا مجھے پرابلم تھا. میرے دل میں آیا کہ اگر انہیں کہہ دینا چاہیے تھا کہ مجھے تھوڑا ڈسٹنس کر لیں. بہرحال فوری طور پہ اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے، فوراً اپنا ہاتھ دوں، ایک سرٹن ڈسٹنس دوسرے آدمی سے رکھیں، اور اپنی آنکھوں کو گھر جا کے ٹھنڈے پانی سے خوب اچھی طرح دھوئیے گا. یا اگر کوئی ڈاکٹر کوئی دوا سجیسٹ کی ہوئی ہے تو آنکھوں میں ڈالنے سے پریکاشن کہتے ہیں نا، ہمیشہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو پریکاشن جو ہے لینا اچھا ہوگا آپ کے لیے. یہ ایک بات سے بات چلی تو مجھے بات یاد آئی. جی. تو اور وہ آج ویسے کہتے ہیں نا کہ بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی. دور دینے چاہیے. لوگ بے وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے، واہ. یہ بھی پوچھیں گے کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو. انگلیاں اٹھیں گی سوکھے ہوئے بالوں کی طرف. اچھا، یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے چینجنگ ویدر ہوتے ہیں نا، جی تو آپ کو پتہ ہے کہ مجھے لکھنے کا بھی شوق ہے، پڑھنے کا بھی شوق ہے. تو خود موسم بدلتا ہے، آپ کے اندر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے سوالوں کی، پوئٹری کی، چیزوں کی. تو وہ بات سے بات نکلتی ہے. وہ اس لیے اکثر میری وائف کا، مجھے اکثر خواتین کا ویسے شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہسبینڈ ہم سے بات نہیں کرتے. میری وائف کا یہ شکوہ کہ میرا میاں بہت بولتا ہے وہ مجھے نہیں بولنے دیتا. جی کیونکہ جیسے ابھی ہوا اتفاق سے بات نکلی تو بات سے بات چل پڑی. تو خیر، ہم اس بات کو یہیں روکتے ہیں. ہمیں پتہ آپ کو ہماری سوالوں کا انتظار ہے، لہٰذا فوراً آئیے جی سوالوں کی چلیں طرف. آغاز کرتے ہیں اپنے سوالات کا. فرسٹ کوشچن ہے افرا شوکت، 27 مئی 1999. اس وقت ٹرکی میں ہیں اور کسی اور ملک میں ٹریول کرنا چاہتی ہیں، تو پوچھ رہی ہیں میں کب تک جا سکتی ہوں. اچھا، ابھی جو مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ فار دا مومنٹ یا ایجوکیشن کے لیے گئی ہیں یا وہاں پہ رکی ہوئی ہیں. ٹریول کرنا چاہے تو بالکل ٹریول بنا ہوا. ایک تو یہ کہ آپ نومبر میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن بہتر، اور اگر یہاں سے شفٹ ہو کے کسی اور جگہ جانا ہے تو یہ مئی 24 کے بعد کا پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس وقت آپ کا لانگ ٹرم سٹے دوسری جگہ پہ بنتا ہوا دکھائی دیتا. جی جی. نیکسٹ ہے ہمارے پاس جواد، 31 مئی 1984. میں اس وقت جو کاروبار کر رہا ہوں اسی کو جاری رکھوں یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی کام اسٹارٹ کروں؟ جی اوکے. اچھا، 31 مئی ویسے تو ایک میں جواد آپ کو بتاتا چلوں، اسٹرالوجیکلی اس طرح کا سلسلہ ہے کہ میں یہ چاہتا تو ہوں کہ اپنے کام سے وابستہ رہیں، لیکن مارچ 7 کے بعد کچھ ایسی پلانٹری پوزیشن بنی جو آپ کے کریئر میں گریجول چینج کی انڈیکیشن دے رہی ہیں. اور اس سے پہلے جنوری میں کچھ پرابلمس کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جس کی وجہ سے حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ شاید
مجبوراً، ناٹ بائی چوائس، مجبوراً کبھی کبھی ہمیں کوئی چیزوں کو آپشن لینی پڑتی ہے اور بدلنا پڑتا ہے. یہ اگر جنوری والے حالات نہ ہوتے تو شاید میں کہتا کنٹینیو رکھیں، لیکن آف کورس کوئی بہتر آپشن، بہتر لائن اگر آپ کو ملے ٹریڈنگ سے ریلیٹڈ، کیونکہ آپ کا مین فورٹے اور مین لائن جو آپ کی وہ ٹریڈنگ سے ریلیٹڈ لکھتی ہے، یعنی جہاں بائنگ سیلنگ، بلک میں لینا سیل کرنا، یہ اس طرح کی آپ کی ایکٹیویٹیز ہے. تو اس میں کوئی اور پروڈکٹ، کوئی اور چیز اگر آپ اپنے بزنس میں ایڈ کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا. جی نیکسٹ ہیں گیلانی جی. 1 فروری 1976 میرے مستقبل کے بارے میں بتائیں. اچھا، یہ ہمیں ایسے سوال آتے ہیں بالکل جیسے میرے مستقبل کے بارے میں بتائیے. مستقبل بہت بڑا ہوتا ہے. مستقبل میں تو جسے کہتے ہیں نا کہ کاروبار، ہیلتھ، فائنانس، بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں. میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں نا اسپیسیفک کوئی کویشچن کریں، کیونکہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اتنی ڈیٹیل اور ڈیپتھ میں یہ نہیں ہو سکتا. مستقبل کے بارے میں جاننے کے لیے پراپر سیشن کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پہ لوگ میرے پاس آتے ہیں، وقت لیتے ہیں، کم از کم گھنٹے سوا گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے، پھر وہ ہوتا ہے. تو اس لیے میں اس میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا. اگر آپ کا کچھ ایکسکلوسیو اسپیسیفک کوئی کویشچن ہوتا تو میں جواب ضرور دے سکتا. اور یہ میں سننے والوں سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز جب آپ کوئی ایسی بات کریں تو ایک کویشچن کلیئر کٹ وہ کیجیے گا، تاکہ آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو اور مجھے جواب دینے میں بھی آسانی ہو. جی اچھا، ایک ہمارے پاس ہیں سنبل بطول ہیں، لیکن کویشچن وہ بار بار کر رہی ہیں، لیکن ان کو اپنی ڈیٹ آف برتھ کنفرم نہیں ہے، تو ان کو بتائیں. اچھا سنبل، ایسا ہے کہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے، میرا جو سبجیکٹ ہے، مجھے سوال بتانے کے لیے آپ کا برتھ چارٹ دیکھنا ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں ذائچہ دیکھنا ہوتا ہے. اور وہ اس کے لیے صرف ڈیٹ آف برتھ کا پتہ ہونا ہی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ مکمل درست پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے. یعنی جو ایکچوئل ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ہوتی ہے، اور جب وہ نہیں ہو سکتی تو میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں کر سکتا. نہ میں کلیم کرتا ہوں میرے پاس موکلات ہیں، نہ میں کوئی ایسا الہامی علم کی کلیم کرتا ہوں. آف کورس انٹیوشن ضرور ہوتی ہے، خدا کی طرف سے مدد ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی کوئی میڈیم ہوتا ہے، اور اس میڈیم کے تھرو علاج بتایا جا سکتا ہے. تو میں بغیر ڈیٹ آف برتھ کے جواب نہیں دے سکتا. میں آپ سے معذرت چاہوں گا. جی مکرمہ 13 اگست 1996 ملک سے باہر سیٹل ہونا چاہتی ہوں، اور پلانٹ کے حساب سے کون سی سچویشنز میرے فیور میں ہیں؟ اصل میں لیو سائن ہے. لیو سائن کے لوگوں کے کانسیپٹ اپنے بارے میں تو بڑے اچھے ہوتے ہیں. ایمبیشیس سائن بھی ہے، پاپولر سائن بھی ہے، سکسیسفل سائن بھی ہے. اور آف کورس پچھلے کچھ 2-3 سال سے ذرا سا تھا. ملک سے باہر سیٹل ہونا آپ کا بالکل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی آپ سے کہوں گا کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ٹیک پراپر ایکشن ٹو اچیو یور گول. یعنی اپنی منزل پانے کے لیے جو اس کا طریقہ کار ہے، آپ کو اسے آپٹ کرنا پڑے گا. اگر یہ آپ آپٹ کرتے ہیں سیٹلمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، تو 2024 میں آپ کی سیٹلمنٹ باہر جانا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے یہ. اور بہتر فیوریبل سچویشن یہی ہے کہ اگر آپ کی ایک ڈیسپریٹ ڈیزائر ہے پوری ہوتی ہے، تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ آپ کے لیے آسانی ہے. البتہ ایک چیز میں ضرور یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا اپنے ہائپرنیس انرجی لیول کو ذرا سا رکھیے، کیونکہ آپ کا نمبر 4 آپ کو ایٹ ٹائم افیکٹ کرتا ہے. کبھی کبھی ہماری زندگی میں خواہشات اور گول ہمارے جسے کہتے ہیں وسائل یا پریکٹیکل ہونے میں پرابلم کا سبب بنتے اتنے ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم اچیو نہیں کر سکتے. تو بی اے ریئلسٹک اور پریسائز. جو اپنے لیے گول سیٹ کریں وہ اچیویبل بھی ہو اور ٹائم کے ساتھ فکس بھی ہو. یہ کیجیے گا. جی حماد ہیں، ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 1 جنوری 1993، اور وائف کی انہوں نے ڈیٹ آف برتھ بھیجی ہے 21 نومبر 1997. جی اولاد کب تک ہوگی؟ اچھا جی حماد، میں نے آپ دونوں کا، چونکہ یہ بڑا اچھا ہوا جیسے ہم بات پچھلے ایک پروگرام میں نے کہی تھی کہ ایک جو ہے اپنا کپل بھیجے، دونوں، ایک سپوز نہ بھیجے، دونوں کا ڈیٹ آف برتھ آنا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کے دونوں کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اگست 2024 کے بعد جو ہے ایڈیشن ان فیملی یعنی پریگننسی کے آثار بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ قدرت کی طرف سے تھوڑا سا نیچرل ڈیلے، زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی محمد شہوال 18 جنوری 1995 پچھلے 10 سالوں سے پریشان ہوں، کوئی کاروبار نہیں ہے. جی اچھا جواد، پچھلے 10 سالوں سے آپ پریشان ہیں. بالکل
واقعی میں اسٹرالوجیکل سائن میں جب آپ کے دیکھتا ہوں نا مسائل اور وہ ساری چیزیں، تو یہ تقریباً 10 سال سے تھوڑا سا کم وقت ہم کہہ سکتے ہیں اسکارپیو سیجیٹیریس بیسیکلی 2013۔ اچھا، اس میں مجھے یوں دکھائی دیتا ہے، ایک تو آپ کے کاموں میں ویسے رکاوٹ کی انڈیکیشن ہے۔ ایسے لوگ جو ہمیشہ شکوہ کرتے ہیں کہ میں کسی کا کام کرتا ہوں ہو جاتا ہے، لیکن میرے اپنے کاموں میں ڈیلے ہوتی ہے، بہترین جاننے والا بھی جو ہیلپ نہیں کر سکتا۔ لیکن ویسے ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کریئر میں ارلی لائف میں سٹارٹ سکسیس یہ ساری چیزیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن 2013 سے ایک پلانٹری پوزیشن تھی جس کے اثرات آپ کے اوپر آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہ اب سے نہیں ہے، بلکہ یہ جب آپ کی ایج تقریباً 2020 سال تھی، یہ اس وقت بھی آپ کو فیل ہوا تھا جہاں ایجوکیشن اور چیزوں میں آپ کو پریشانی ہوئی، کنٹینیوٹی کے پرابلم ہوئے۔ وہ 2005 اور 6 کا پیریڈ تھا۔ ذرا پیچھے جائیے اور سوچئے گا، وہاں سے بھی آپ کو پتہ چلے گا۔ اب آپ کریئر میں ہیں، یعنی پروفیشن میں ہیں، بزنس میں ہیں، تو وہاں پہ جا کے یہ دوبارہ آپ کو ہٹ کیا ہے۔ اچھا، اسٹرالوجیکل سائن جو دکھائی دیتا وہ یہ دکھائی دیتا کہ اس کے بدترین اثرات جو تھے وہ تو دور ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس میں سے بہتری ہوئی ہے اور وہ نکل چکے ہیں، لیکن تھوڑا سا ٹائم باقی ہے جو مزید آپ کی توجہ کا درکار ہے، جہاں پروفیشن میں سلائٹلی چینج یا تبدیلی آئے گی تو پھر چیزیں بہتر ہوں گی۔ آپ موڈیفائی کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ کاروبار میں ناکامی کی ریزنز کیا ہیں۔ کبھی کبھی ہم اس طرح کا ہوتا ہے کہ بزنس ایک ریگولر اسٹڈی ہوتا ہے، ہر وقت دنیا میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، کسٹمر ڈیمانڈ چینج ہو رہی ہے، پروڈکٹ کی نیچر چینج ہو رہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں جو آپ کا بائر ہے، اینڈ یوزر ہے، جو آپ کی مارکیٹ ہے، وہ کیا ہے، پروڈکٹ کیا چینج ہو رہی ہے، اور جو آپ سیل کر رہے ہیں اس میں کیا امینڈمنٹ آپ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ تھوڑا سا، یعنی دعا بھی کریں، آپ جو بھی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں عبادات کے ذریعے وہ بھی کیجیے گا، لیکن پریکٹیکلی بھی تھوڑا سا اپنے بزنس کے اوپر کنسنٹریٹ کیجیے گا، مشاورت کیجیے گا، کیونکہ اسٹرالوجیکلی اگر میں دیکھتا ہوں تو ٹائم آپ کا بہتر ہے اور آگے آنے والا وقت مزید بہتر ہو رہا ہے، جہاں آپ کے پروفیشن میں ذرا سی چینج آتی ہے اور یہ زندگی میں بہتری کی آثار لے کے آتی ہے انشاءاللہ۔ جی، نیکسٹ ہے ہمارے پاس ماہا، 19 سپٹمبر 1983، شادی کب ہوگی اور کہاں ہوگی؟ جی، ماہا آپ کے جو سائن ہے 83، مطلب 83 اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں تو آلریڈی تھوڑا سا جو ہمارے یہاں اسٹینڈرڈ ایج ہے اس سے ذرا سا لیٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیٹ میں بھی مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ بلکہ ریسنٹ پاسٹ میں 2021-20 میں بھی یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے چیزیں بنی تھی لیکن بلاک ہو گئی، نہ ہو سکیں۔ اس کے بعد یہ 2-3 دفعہ یہ سائیکل اس طرح کا بنا، جہاں بنتی ہیں، قریب جاتی ہیں، پھر وہ ختم ہوتا ہے۔ یہ میکنگ بریکنگ کا سائیکل آپ کے برتھ چارٹ میں موجود ہے۔ ابھی بھی یہ مجھے کوئی بہت اچھا دکھائی نہیں دیتا۔ ایک تو یہ، اچھا دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر آپ کا 2017 میں 16-17 میں جو تھا، اگر اس وقت بھی ہو جاتا خدا نخواستہ، تو یہ پیریڈ جو میں نے آپ کو بتایا نا 2021-20 کا، اس میں پھر زندگی میں مسائل آتے، بریک اپ انڈیکیشن ہو سکتی تھی۔ اور یہ آپ اکیلی نہیں ہے، میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرے پاس ایسے بہت سے کلائنٹ ہیں، ایسے بہت سے آنے والے لوگ ہیں جن کی عمر 40+ ہے اور اس میں کسی کی شادی نہیں ہوئی، اگر کسی کی ہوئی تھی تو بریک اپ ہوا۔ اچھا، بریک اپ میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کبھی کبھی شادی میں ہماری اپنی وجوہات بھی ہوتی ہیں، جیسے ہماری ایک کلائنٹ ہے بہت سالوں سے میرے ساتھ تھی، ان کی شادی کے بھی پرابلم تھے، اور وہ 82 ان کی پیدائش ہے، 1982 میں پیدا ہوئی تھی، تو میں نے انہیں سجیسٹ کیا تھا کہ آپ کے برتھ چارٹ میں شادی کا پرابلم ہے، لیکن جب شادی ہو تو آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے، آپ نے اس شادی کو بچانے کے لیے ہیومنلی پاسبل بہترین کوشش کرنی ہے، اپنے ہسبینڈ، اپنے سسرال، ان سب کو امپورٹنس دینی ہے ایک سرٹن ٹائم تک۔ اگر آپ کسی موڈ یا کسی اور وجہ کی وجہ سے، مزاج کی وجہ سے ڈسٹرب ہوں گی تو شادی کے پرابلم ہوگا۔ انفارچونیٹلی ایسا ہی ہوا، بنی شادی اور وہ ٹوٹ گئی، جو میرے لیے بڑی دکھ اور تکلیف کی بات ہے۔ آپ کو بھی میں یہی بتانا چاہوں گا کہ آپ کی شادی میں ٹائم بیڈ تھا، آپ اس بیڈ پیچ کے سائے سے 80% نکل چکے ہیں، لیکن 20% سٹل جسے میں کہوں گا وہ ابھی بھی موجود ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آگے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، آپ کے سائن میں اور آپ کے ہاتھوں میں بھی اس کی انڈیکیشن ہوگی کہ جہاں دیر سے شادی کے آثار ہیں، اور یہ شادی کے آثار فیبری-مارچ کے بعد سے پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں اگر آپ کا کوئی میچ بنتا ہے تو پھر شادی کیجیے گا، اور شادی کر کے اسے
کنٹینیو کرنے کی، ریٹین کرنے کی آپ کو بھرپور ایفرٹ اور کوشش کرنی ہوگی فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم. کم از کم اس کا سائیکل 11 مہینے کا ہے. خیال رکھیے. آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین لائف پارٹنر دے جس سے آپ کی زندگی خوشگوار ہو اور ماضی کی تلخیاں محرومیاں دور ہوں. جی. عائشہ رحمان 4 دسمبر 1998 شادی میں رکاوٹ ہے. ہاں، کچھ اسٹرالوجیکل پوزیشن ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم یہ اب دیکھتے ہیں کہ بلا شبہ کچھ ستارے ایسے ہوتے ہیں جو قریب لاتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں. اچھا، ایسے میں یہ کہوں گا کہ صدقہ کیجیے گا، اور خاص کر والدہ جو ہیں وہ ضرور وہ صدقہ کریں اور سورہ نور اس کا ورد کریں دن میں 1 دفعہ نماز کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ دودھ کا صدقہ ریگولر دیں. یعنی ہفتے میں 1 دفعہ کوئی بھی آتا ہے آپ اپنے ہاتھوں سے دیجیے گا. رکاوٹیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی اور 2024 کے مڈ کے قریب جا کے شادی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. جی. شمس الرحمان 10 جولائی 1962 میرے حالات کب تک ٹھیک ہو جائیں گے؟ اچھا شمس بھائی، یہ جو صورتحال ہے بڑی پرانی دکھائی دیتی ہے، لیکن میجر سائیکل آپ کا جو 2017-18 سے وہ ایک ڈچ جسے کہتے ہیں ڈوبنا، وہ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ابھی چونکہ آپ کا جیمنائی سائن ہے ابھی بھی تھوڑا سا ہے، لیکن چینج ہو رہا ہے. کہیں مائگریشن یا چیزیں کریئر میں شفٹ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور یہ شفٹ کرنا فیبری سے آپ کے لیے بہتر ہوگا. حالات بہتر ہونے کے لیے نا کافی جستجو کرنی پڑتی ہے، اور خاص کر تقریباً جب ہم آلموسٹ 60+ ہو چکے ہیں تو وہاں پہ ہمیں اسٹرگل زیادہ ہوتی ہے. ماضی کے تجربات بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں، چیزیں بھی ہوتی ہیں، ہم خود کو بھی تھوڑا سا بدلتے ہیں اور اپنے موافق حالات کو بھی بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہوتا ہے. لیکن اسٹرالوجی کے لیے اگر میں یہ کہوں گا تو یہ ٹائم بہتر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. 1-2 سال میں جو آپ کے پاس بلکہ جو حالات زیادہ ڈسٹرب تھے اس کا جو بیک لاگ تھا وہ بھی دور ہو جائے گا انشاءاللہ. کوشش کیجیے گا. جی. سماویہ ارم 5 مئی 1990. ارحم محمود 11 جولائی 1988. یہ ان کے ہسبینڈ کی ڈیٹ آف جی. برتھ ہے. ہسبینڈ ہر بات پہ لڑائی کرتے ہیں. اچھا سماویہ، ہسبینڈ تو لڑائی کرتے ہیں، آپ نہیں لڑتی؟ ٹورس سائن ہے آپ کا بھی، وہ بھی بہت سینسٹیو ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اریٹیٹ ہوتے ہیں، کریٹک ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن آپ کے مزاج میں بھی تھوڑا سا ایگریشن آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. مرکری اینٹی کلاک وائز آپ کا. مرکری ہوتا ہے ہمارا کمیونیکیشن، گفتگو کا اسٹار، جہاں ہم چیزوں کو اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. میں صرف یہ کہوں گا اپنے آپ کی دونوں کے سائن کو دیکھتے ہوئے کہ کوشش یہ کیجیے گا کہ جب کوئی ایک کسی غصے میں ہو یا شکایت کے موڈ میں ہو تو دوسرا پارٹنر جو ہے اس وقت عادت بنائے کہ ہم خاموش ہوں گے اور ہم کچھ دیر کے بعد جواب دیں گے. بات معاف تو کوئی نہیں کرتا، جواب تو دینا ہوتا ہے، دل میں رکھیے گا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس کی جو شدت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. کبھی کبھی ہم کسی چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ چیز تو وہیں کی وہیں رہتی ہے، نئے فسادات پیدا ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ہر وقت ہر چیز کی اصلاح کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا، کرٹیسائز کرنے کی نہ کوشش کیجیے گا. ایک چیز میرا بڑی عجیب سی بات ہے، جیسے ہمارے سوالات ہوتے ہیں میں اکثر شادی کے رشتے کے بارے میں بات کرتا ہوں. انسان نے واحد ایک رشتہ ہے شادی کا جو خود بنایا، باقی سارے رشتے خون کے رشتے ہوتے ہیں، اور وہ سارے رشتے اس شادی کی وجہ سے بنتے ہیں. بالکل کلیئر ہوئی بات؟ اس کی وجہ سے بنتے ہیں، اور سب سے زیادہ خطرہ اسی رشتے کو ہوتا ہے. مثلا ایک کپل ہے، ان کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد بچے ہو گئے، بچے ہونے کے بعد خدا نخواستہ شادی ٹوٹ گئی. اس ٹوٹنے کی وجہ سے وہ خاتون اس کی زندگی سے نکل گئی، اس فرد کی زندگی سے نکل گئی، لیکن بچوں کا رشتہ اس کے ساتھ بھی قائم ہے. بچوں کا رشتہ باپ کی فیملی کے ساتھ بھی قائم ہے. نانا نانی ماں کے رشتے سے ملیں گے، ماموں خالہ وہاں سے بھی ملیں گی، چچا تایا پھوپھیاں دادا دادی وہاں سے بھی ملیں گے. جو ایک چیز صرف مائنس ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ بیوی کا رشتہ یا ہسبینڈ، کیونکہ یہ رشتہ خود بنایا اور اس میں ٹوٹنے کی گنجائش ہے، اور ہم اس کے در پہ ہوتے ہیں. ہم سب رشتوں میں کمپرومائز کرتے ہیں، ماں باپ کرتے ہیں، بہن بھائی کرتے ہیں،
کبھی آپ نے دیکھا کہ ماں باپ نے کسی اتنی شدید ڈسٹربنس کی وجہ سے باپ نے گھر سے بیٹے کو نکال دیا ہو، بیٹی کو نکال دیا ہو؟ کبھی نہیں ویسا سنا ہوگا آپ نے. ویری ریئر ایسا ہوتا ہے. یوزلی ہم اسے پروٹیکٹ کرتے ہیں، سنبھالتے ہیں، کیونکہ یہ نہ ٹوٹنے والے رشتے. ہمارے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ خون کا رشتہ ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا. بالکل. تو میری گزارش صرف یہی ہے کہ اس رشتے کو بھی سمجھیے کہ یہ بھی نہیں ٹوٹنے والا. فرد مائنس ہوتا ہے، رشتے وہیں رہتے ہیں، لیکن ان رشتوں کی وجہ سے ایک فیکٹرز کے مائنس ہونے کی وجہ سے جو زندگی میں اثرات آتے ہیں وہ کبھی کبھی بڑے بھیانک ہوتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 20-22 سال سے جو میں برتھ چارٹ بنا رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، مجھے کوئی میرے ڈاٹا میں اس وقت تقریباً ہماری فائل کا اپروکسیمیٹ نمبر آپ کو پتہ ہے more than 10,000 سے اوپر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی فائل میرے پاس موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ ہزاروں لوگ چلتے آتے جاتے ملتے ہیں جیسے آپ کا میں بتا رہا ہوں، اور یہ بعد میں میری فائل میں نہیں ہوگا کیونکہ آپ ریگولر کلائنٹ نے ریگولر کلائنٹس کا ڈیٹا ہوتا ہے. تو میری صرف سننے والوں سے ایک گزارش ہے کہ خدا را جب آپ کی زندگی، آپ شادی شدہ ہوں اور آپ کی زندگی میں بچے ہوں، تو اپنے بچوں کے لیے کمپرومائز کیجیے گا. اس رشتے کو بھی یہی سمجھیے گا کہ اسے ہم نے چلانا ہے، اسے نبھانا ہے، کمپرومائز کرنا ہے. اسی طرح جس طرح ہم ناپسندیدگی کے باوجود، یعنی پرسنالٹی کلیشز کے باوجود اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی گزارا کرتے ہیں، باقی ریلیٹیو کے ساتھ بھی گزارا کرتے ہیں. اگر ہم یہ کوشش کریں گے، یہ چاہیں گے، تو یہ رشتہ بھی بچ سکتا ہے. یہ میں ریکویسٹ اس لیے آپ سے کر رہا ہوں کہ یہاں پہ صرف تھوڑا سا ٹالرنس کی ضرورت ہے، کمپرومائز کی ضرورت ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے میرا مزاج یہ ایسا ہے اور اس کا مزاج ایسا ہے، اور اسے بدلنے کی کوشش پیار سے کیجیے گا، ڈکٹیشن اور کمانڈ سے نہ کیجیے گا. زبردستی آج کا 2 سال کا بچہ بھی نہیں مانتا، اسے بھی پیار سے سمجھانا پڑتا ہے. تو کبھی پیار کی نظر سے ایک دوسرے کو دیکھیے، سمجھیے، شکوے شکایتیں کم کیجیے، اور جو ایک دوسرے کے ساتھ بہتر کمفرٹیبل زون ہے اس کو ریئلائز کیجیے گا، تو لائف میں امپرومنٹ ہوگی. ویسے اسٹرالوجیکلی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سائن آپ کے کافی عرصے سے پرسنالٹی کلیش انڈیکیشن ہے جہاں میچ میکنگ پراپر نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ نہ ہو تو ہم وہ کریں. اس سے پہلے ہمارے بزرگوں میں کتنی بریک اپس تھے، کتنی طلاقیں ہوتی تھیں، کیونکہ اسے معیوب سمجھا جاتا تھا. یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو شادی ہے اب یہ زندگی بھر کا ساتھ ہے، اب اسے چلانا ہے، یہ بچے ہیں، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے خاندان. تو خدا را اسے جوڑنے کی کوشش کیجیے گا، اسے توڑنے کی کوشش نہ کیجیے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹوٹ رہا ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی ریلیشن شپ کی کوالٹی کو امپروو کیجیے گا. جب آپ اس کی کوالٹی کو امپروو کریں گے تو آپ کے گھر کا ماحول بہتر ہوگا. بچے ذہنی طور پہ جسے کہتے ہیں نا صحت مند ہوں گے، نفسیاتی طور پہ بیلنس ہوں گے، اور جس گھر میں مسکراہٹ آسانی ہوتی ہے وہاں خدا کی برکت بھی ہوتی ہے، رزق میں بھی آسانیاں ہوں گی. یہ میری ایک ریکویسٹ تھی کیونکہ میں اس کے اوپر خود بھی عمل کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں ایسا نہیں ہوتا، بالکل اسپاؤس ہسبینڈ وائف میں بہت سے ڈفرینسز آتے ہیں، بہت سے مقامات ہوتے ہیں جب ہم ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو محسوس کریں، سوچیں، تو ہم بہت سی چیزوں سے بچ سکتے ہیں. جی میری آپ بات سے ویسے متفق ہیں؟ بالکل متفق ہیں، کیونکہ آپ بھی شادی شدہ ہیں، جی. ٹھیک ہے نا، آپ کے بھی بچے ہیں، آپ کی زندگی میں بھی کبھی ایسا مقام آیا ہوگا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس بارے میں؟ نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کمپرومائز ہی کرنا چاہیے، کمپرومائز ہی کرنا پڑتا ہے بچوں کے لیے. ہاں، زندگی ہے نا، زندگی میں ہر وقت ہم سے وقت تقاضا کرتا ہے کمپرومائز کا. اور کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو کمپرومائز کرتے ہیں، رشتوں کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ چاہے پڑوس کا معاملہ ہے، وہ جاب کا معاملہ ہے، کریئر کا معاملہ ہے، کسی بھی جگہ ہے، وہی چیز بہتر ہے. تو اس تھوڑی سی سجیشن کے ساتھ آپ اس پروگرام کا خاتمہ کرتے ہیں. اور اگر میری گفتگو لمبی لگی ہو تو معاف کیجیے گا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دل پہ جو بات لگتی ہے تو وہ رہا نہیں جاتا کہ اس کے اوپر بات نہ کی جائے، کیونکہ اس بات کی وجہ سے جو ٹراماز ہوتے ہیں وہ بہت بہت برے ہوتے ہیں اور نسلیں خراب ہوتی ہیں. پلیز خوش رہیے، بہتر رہیے، زندگی کو خوبصورت رکھنے کی کوشش کیجیے گا. خوشی کے لیے، مسکرانے کے لیے، گھر میں محبت لانے کے لیے پیسے خرچ نہیں ہوتے، صرف برداشت ہوتی ہے. خدا حافظ.